صحافی ہوں اور یہ بھی میرا تعارف ہے کہ ارشد شریف کی بیوہ ہوں. ارشد شریف کو خون سے گھبراہٹ ہوتی تھی. کبھی شیو کرتے ہوئے بھی کٹ لگ جاتا تھا تو ایک دم سے شور کی مجھے آواز آتی تھی, میں بھاگتے ہوئے جاتی تھی کیا ہوا ہے, تو کہتے تھے یہ دیکھو کٹ لگ گیا. میں نے ان کے شیورز چینج کر دیے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں, کیوں کٹ آپ کو لگ جاتے ہیں. ارشد نے جب یہ سب کرنا شروع کیا میں نے ان سے کہا کہ چپ ہو جاؤ پلیز, کچھ مت بولو. ابھی ہماری گھر میں خوشحالی سکون آیا ہے, پہلے ایک اسٹرگلنگ فیز تھا. مجھے میرا گھر عزیز ہے, آپ مجھے ان چیزوں میں جنگوں میں مت ڈالیں. تو انہوں نے مجھے کہا, مجھ سے سوال پوچھا کہ جو بھگت سنگھ پہ مقدمے کرا رہا تھا وہ کون تھا. میں نے کہا بھگت سنگھ کو تو میں جانتی ہوں, مقدمے کرانے والے کو نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح لوگ مجھے جانیں گے جس نے مجھ پہ مقدمے کرائے. انہوں نے کہا بارش کا پہلا قطرہ تو کسی کو بننا ہے. اور ایک خوف کی پوری لہر میرے جسم میں گئی اور مجھے اب تھا کہ یہ شخص اب نہیں مڑے گا. ملک سے وہ جانا نہیں چاہتے تھے, ویزا ان کے پاس تھا نہیں. پر جب یہ میسج آیا نا کہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری ویڈیوز پھیلائیں گے, تو وہ بے لباس نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہیں عارضی طور پہ جانا پڑا, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا. میں کووڈ سے ریکور کر رہی تھی, میں سفر کرنے کی حالت میں نہیں تھی, اور میرا بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہوا تھا, ہم اتنے گھومنے پھرنے جاتے ہی نہیں تھے. اب وہاں پہ وہ جا کے زیادہ بے باک ہو گئے, اپنا یوٹیوب شروع کر دیا. جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اتنا بروٹل تھا کہ مجھ تک وہ تمام تصویریں پہنچائی گئیں کہ میں دیکھ لوں کہ یہ دیکھ لو اپنا شوہر. سچ بولتا تھا نا, ہم نے دیکھو اس کا کیا حال کیا. کل کی بون مسنگ تھی کیونکہ بلٹ وونڈ جو تھا وہ ہیڈ شاٹ تھا. کڈنی نہیں تھی, نیلز نہیں تھے کیونکہ گولی وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نکلی تھی. صحیح سالم شوہر بھیجا تھا, صحت مند باہر بھیجا تھا, اور اس انتظار میں تھی کہ اسی طرح واپس آئے گا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ باقی سب بھی خاموش ہو جائیں. اب کیس نہیں چل رہا پاکستان میں, آئینی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی ہے, ہم نشستوں پہ ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں عدالت جاتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتی ہوں. مجھے عدالت جا کے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے کوئی انصاف مل جائے گا, اور ایسے لگتا ہے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, ان میں سے پتہ نہیں کتنے دوسرے فریق بھی تو آئے ہوئے ہوتے ہیں نا جن پہ ہمیں شک ہے. ہمارے ججز, میں روسٹرم پہ کھڑی ہوتی ہوں, وہ نہیں سنتے, بولنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے دستے شفقت, آج تک ہمیں چیف جسٹس نے نہیں کہا کہ آپ سارے صحافی مل کے آئیں اور بتائیں کہ آپ کی کیا مسائل ہیں, اور وہ اس کے اوپر کارروائی کریں, اور ان تمام لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ارشد کو دھمکایا, اس کا شو بند کرایا, اور 16 FIRs والے ان لوگوں کو بلائیں جن کے خود جرائم پیشہ اپنے ریکارڈز ہیں پیچھے.